الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، على سيد المرسلين وسيد العالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهادين المهديين، وأوليائه الكاملين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پیدا ہوا ہوں میں، پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے، پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے،
چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے، اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ انتہائی موقر محترم مخادیم محتشم میرے پیارے آقا کی آل، سادات کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، میرے عزیز محترم جناب طاہر صاحب نے رابطہ فرمایا، محبت سے بلایا، بیچ میں نام پاکوں کا آیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ قاصد ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا، اور پھر میں دن کو شکر گڑھ کی طرف تھا، وہاں سے چلا تو سوچ تھی کہ ملکھاں والا پتہ نہیں ہے کہاں، جانا کیسے ہے۔ تو میرے ویگو والا کے یا ویگو وال یا بھیگو وال کے دوستوں نے میری یہ مشکل آسان کر دی، انہوں نے راستے میں طاہر صاحب کی ساری ڈیوٹی پہلے ہی نبھا دی تاکہ میں انہیں سنا دوں، وہ تنگ نہ کریں۔ تو وہاں سے انہوں نے یہاں تک پہنچایا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ تشریف فرما ہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا۔ پھر آپ کے امام صاحب کی محبت بھری گفتگو، عزیزم کی پیاری پیاری نعت، اوپر رحمت کی برسات اور ادھر ملکھاں والے کی رات، آپ کی کیا بات۔ برادران اسلام، اردو کا ایک جملہ ہے، جس تن لاگے سو تن جانے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ چودہ صدیاں بیت گئیں، میرے امام ہمام، امام عالی مقام اور ان کے بچوں کو
بلا تفریق دنیا اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے کہ اگر وہ آنسو 14 صدیوں کے کٹھے کیے جائیں تو کئی دریا رواں ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ آہیں جو جلتے بلتے سینوں سے نکلیں، وہ آہیں کٹھی کی جائیں، نہ جانے کتنی بھٹیاں سلگ اٹھیں گی۔ کیا یہ پہلا شہید تھا کائنات کا؟ اللہ معاف فرمائے، انبیاء بھی تو شہید ہوئے، پھر حضور کی امت میں بڑی بڑی اولو العزم ہستیاں جن کے نام سے قائم ہیں اسلام کی بستیاں اور دین میں موجود ہیں ذوق کی مستیاں، ان میں حضرت امیر حمزہ جیسا شہید بھی ہے، حضرت عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، خود گلشن رسالت کی کلی نوکر جس کا ہر ہر ولی، نام ہے جس کا مولا علی، وہ بھی شہید۔ لیکن بڑی عاجزی سے میں پوچھ سکتا ہوں، کیا جتنا یاد امام حسین کو کیا گیا اتنا کوئی یاد آیا ہے؟ بے شک وہ سارے بڑے ہیں اور اوپر کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک؟ بے شک وہ بڑے ہیں اور بلندیوں پہ کھڑے ہیں، امام حسین تو ان کو تک تک کے عشق کے زینے پہ چڑھے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اب تک سمجھ نہیں آ رہا کہ اصولاً دستوراً تو ان پچھلوں کی یاد کثیر ہوتی، لیکن یہ چکر کیا بن گیا کہ ان کی یاد کو جب بھی منایا، ایک دن منایا، کبھی ناغا بھی فرمایا، پر حسین کی یاد میں ناغا نہیں آیا۔ تساں غور نہیں فرمایا، میں تے بڑا زور لایا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کوئی وجہ تو ہے اور یقیناً ہوگی، لیکن سوال یہ ہے جو بڑے ہیں جنہوں نے پاک حسین کو کاندھوں پہ کھلایا ہے، جنہوں نے حسین کو حسین بنایا ہے، جن کا میرا حسین سایہ ہے، بلکہ سیدھا کہوں تو جایا ہے، ان کا ذکر تو اتنی کثرت سے نہیں آیا ہے۔ وجہ کیا رہی کہ نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ اپنی ذات کا پتہ، اور لطف یہ ہے بلا تفریق دین مذہب کے ہندو بھی حسین کو جان رہا ہے، سکھ بھی مان رہا ہے، مسلمان بھی قربان رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایسا ایک وجود ہے ہر مسلک میں موجود ہے، اور یہ بھی عجب ہے ہر مسلک میں موجود ہے، کم از کم جو نماز پڑھتا ہے اس کے لب پہ تو اس پہ درود ہے۔
اس کے باوجود جو یزید کی وٹ لے وہ بڑا مردود ہے. مردود بھی چھوٹا لفظ ہے، مجھے تو لگتا ہے اولاد یہود ہے. اس لیے کہ حسین کہاں، وہ کہتے ہیں نا قبلہ علامہ صاحب اساں کتھاں تساں کتھاں، پے گیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ. یہ میں غیب بتا رہا، بس بولی ذرا ملتان سے پرلی ہے. تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں. تیرا شان کرم لولا کلمہ، میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں. تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، بندہ میل اخیر کتھاں. ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں. تو حسینن پیر کتھاں میں فقیر کتھاں. حضرت بڑی مہربانی تساں نعرہ لایا تے مینوں سا آیا. تے اے جڑے سٹیج دے نعرے ہوندے نا انہاں دے تے شک بھی بڑا کردے نے لوگ. کردے نے بھی اے لگدا وچوں رلے ہوئے نے. تے اس واسطے میرے تے شک نہ کرنا، یہ حضرت یہیں کے ہیں. یہ جو حضرت نعرے ہوتے ہیں نا یہ اس لیے پیارے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں. ورنہ میں ایک بار بھی نہ کہتا ہوں نہ کہوں گا کہ بولو اچھی بولو نیوی بولو، تساں بے شک نہ بولو ملکھاں والے کے ڈھولو. مزہ دے رہی ہے خاموشی آپ کی، بولے نہ بولے خوشی آپ کی. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، فرق ہی نہیں پڑتا. آپ بالکل چپ رہیں، کچھ نہ کہیں، بس میری تقریر سہیں. کیونکہ میرا پروگرام یہ ہے کہ تو اپنی نہ بیڑ تینوں ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی. میرا صرف پیغام ہے اور آپ کے نام ہے کہ وجہ کیا رہی. بھئی بڑے بڑے تو وہ تھے لیکن یہ چھوٹا بعد میں آیا ہے. معاف کرنا ذکر کے معاملے میں سب پہ چھایا ہے. میں اصل کھول کھول کے اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل مفت کے مفتی الفتوہ مل فتوہ سویرے سویرے چل فتوہ، یہ جو بلائیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی سمجھانا ضروری ہے. اس لیے سمجھیں کہ وجہ کیا رہی. بڑی باریک سی بات ہے. آخر کوئی وجہ تو ہے کہ پچھلے سارے ہی پیارے آسمان عظمت کے ستارے میرے رسول کے راج دلارے، کوئی بھی نہیں تھلے، سارے بلے بلے بلے. لیکن یہ چکر کیا ہوا
ایک ان سے تو جونیئر آیا ہے اور ایسا سماگ رچایا ہے، لگتا یہ ہے صرف یہی آیا ہے۔ یہ لفظ آپ نے کیچ کیا، لگتا یہ ہے صرف یہی آیا ہے، یا اسی نے شہادت کا تاج پایا ہے۔ یہ بندہ کس شان سے آیا ہے، اور کمال یہ ہے، یاد رکھیں جونیئر صف میں اچھا لگتا ہے، سینئر صف میں اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں ایک مرد با کمال تھا، بندہ بڑا بلند خیال تھا، نام اس کا علامہ اقبال تھا۔ اور یہ جو علاقہ ملکھاں والا شریف ہے، یہ اقبال کا ہمسایہ ہے، یہاں بھی لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو اثر آیا ہے۔ پتہ نہیں تو سائیں انہوں تبرک بھی کھلایا ہے یا بھوکا بٹھایا ہے۔ سمجھیں ذرا، یہ اصول ہے، یہ دستور ہے، اس کو عدل کہتے ہیں، انصاف کہتے ہیں۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو جس مقام کا ہو اس کو اسی، یہ حدیث ہے میرے نبی کی، انزل الناس منازلہم، ہر بندے کو اپنے مقام پہ رکھو، تو نبی نبیوں کی صف میں ججتے ہیں، صدیق صدیقوں کی صف میں، شہید شہیدوں کی صف میں۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا، آ میں تجھے ایک ایسا بندہ بتاؤں، دیکھ ذرا رسالت کی چھاؤں، یہ ہے محمدی گاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہنگامہ بدر و حنین، گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین۔ یہ ویسے تسی پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ دسو علامہ اقبال کوئی پڑھیا لکھیا بندہ سی یا ایویں ہی سی؟ عاشق رسول سی، یہ دے وچ تے شک ہی کوئی نہیں، کوئی پڑھیا شڑیا بھی۔ اج کل دے جڑے ادھارے گریجویٹ، سارے گریجویٹ، یہ بھی کہتے ہیں ہم کوالیفائیڈ ہیں، ہائیسٹ کوالیفائیڈ ہیں۔ یہ آج کل کے وہ ایٹ پٹو تے ڈاکٹر، جیڑا دل چکو تے سکالر، جتھے انگوٹھا رکھو علامہ صاحب، علامہ صاحب، مفت کے مفتیوں کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ خیرہ نتھو خیرہ، حضرت مفتی، بعد میں پتا چلا یہ مفت سے مفتی ہے۔ علامہ اقبال وہ مرد تھا، وہ فرد تھا، وہ کہتے ہیں نشستم با نکویان فرنگی، ازاں بے سود تر روزے نہ دیدم۔ آپ کس ملک میں؟ یونان، ہوئے یونان، عقل کا آستان، افلاطون کا ملک، ارسطو کی دنیا، وہ جو ارسطو افلاطون اور اتنے بڑے بڑے عقل مند، اقبال کہتا ہے یہ جتنے بڑے بڑے ہیں، پڑھے ہیں،
یہ کیمبرج آکسفورڈ کیلیفورنیا ہارورڈ میں چڑھے ہیں، یہ میری جیب میں پڑے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کی چھڑی ہیں، میری کلائی کی گھڑی ہیں۔ تمہارے لیے امریکہ کا کھوتا بھی آ جائے تو تمہارا پی ایم بھی گیا، تمہارا سی ایم بھی گیا، تمہارا مارشل بھی گیا، لیکن اقبال اقبال ہے۔ علم، حکمت، دانائی، فکر، سوچ، اپروچ، اقبال اقبال ہے۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آیا، ایک بندہ بعد میں آیا لیکن ایسا قدرت نے اسے اٹھایا، کہاں پہنچایا؟ اقبال کہتا ہے موسیٰ فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید۔ اقبال کہتے ہیں صفیں دو ہیں، ایک صف میں فرعون کھڑا ہے، اس کے ساتھ یزید پڑا ہے، ایک طرف کلیم اللہ کھڑا ہے اور کلیم اللہ کے کاندھے کے ساتھ ایک موتی جڑا ہے، سمجھ لے حسین کھڑا ہے۔ کیوں جی؟ انہی گلاں تے آپ سمجھ لیندے ہیں نا جی۔ اصول یہ ہے، یہ ہن بزرگ بیٹھے نے کرسیاں دے اتے، جچدے پے نے، سونے لگدے پے نے، تے اتھوں ایک منڈا جہا اٹھے 6 سال والا، بزرگ نو آ کے ذرا پاسے ہو نا، تے ادو چودھری ہوڑی ایک لاون کے بندے دا پتر بن تکدا نہیں چٹی داڑھی والے۔ لیکن یہ معاملہ کیا رہا کہ اقبال جیسا فلسفی زمانے کا جو ذروں کے دل چیر کے رکھ دے، اتنا بڑا محقق زمانے کا، وہ کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق۔ کتھے خلیل اللہ؟ میرے نبی دا دادا۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کوئی بات تو ہے کہ میرا پاک حسین جنازہ پڑھ کے تشریف لایا۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہ پھول کی پنکھڑیاں ہیں، کیا بات رضا، ہن بریلی دے آلے دیواری آ رہی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، پھول لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، پنج تن پھول۔ کیا یہ کمال کی بات ہوئی کہ آپ جنازہ پڑھ کے آئے اور بیٹھ گئے سستانے کے لیے، اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا۔ اس خاندان میں مقناطیسیت بڑی تھی، انگریزی میں کہتے ہیں اٹریکشن بڑی تھی۔ یہ جہاں جنگل میں بیٹھ جاتے تھے منگل ہو جاتے تھے، یہ کعبے میں بھی آ جاتے تو حاجی کعبے کا طواف بھول جاتے۔ ان کی جو محبوبیت ہے، مطلوبیت ہے، ان کی یہی جو شہرت ہے، معاف کرنا وہی ان کی دشمن بن گئی۔
آپ کو پتا ہے کہ ان کو کہیں بھی زمانے والوں نے رہنے نہ دیا. مدینے سے نکالے گئے, مکے سے نکالے گئے, بغداد سے نکالے گئے, جس شہر میں گئے ان کے اوپر زمین, ہر دور کے حاکموں نے ان پہ زمین تنگ کی. آپ کہیں گے وجہ کیا رہی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ جہاں جاتے تھے مخلوق ٹوٹ پڑتی تھی. اور یہ جو کرسی والے ہوتے ہیں ان کو کرسی پیو سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. میں نے پیو کہا ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. ان کو کرسی والوں کو کرسی ماں باپ بہن بھائی, یہ ماں باپ کی گردن اڑا سکتے ہیں اس کرسی کے چکر میں, اور بڑوں بڑوں نے بھائی اندھے کر ڈالے, باپ جیلوں میں ڈالے. اسی دھرتی کی بات کر رہا ہوں, برے صغیر کی. اس کرسی ظالم کے اندر اتنا کشش ہے, لیکن میرے نبی کی آل ذبح ہوتی رہی, کٹتی رہی. ہر حاکم ان کا دشمن رہا, ہر حاکم ان کا قاتل کیوں بنا؟ حالانکہ یہ پیر تھے, یہ تو فقیر تھے, مرنجاں تھے. لیکن خطرہ ہر بادشاہ کو رہتا تھا کہ اگر یہ انگلی کو اٹھائیں گے لوگ ہمیں اٹھا کے وہاں وگائیں گے, پلٹ کے بھی ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے. یہ ہر دور میں پیارے رہے ہیں, یہ ہر دور میں نور نظارے رہے ہیں. گھٹانے والوں نے پورا زور لگایا ہے. اب بھی کوئی ڈاکٹر, کوئی علامہ, کوئی سکالر, کوئی پروفیسر کس کس شکل میں جاہل آیا ہے جس نے ان کے عزت پہ انگوٹھا ٹکایا ہے, لیکن رب نے ہر ان پہ انگلی اٹھانے والے کو دونوں جہان میں ذلیل فرمایا ہے. یہ قدرت کا اپنا پروگرام ہے. لیکن سوال میرا وہی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا کہ عمر میں کم, بیٹھے ہیں تھک کے, پاؤں کو پھیلایا, ہجوم عاشقاں آیا, اور آگے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, ہر کسی نے دیدار پایا. یہ میرے اشارے ہیں کیونکہ تقریر اشاروں میں کرنی ہے, اور زیادہ زیادہ سے اشارے کھول کے کریں گے تو ایک ہی واقعے میں رہ جائیں گے. ویسے بھی ہماری عربی میں بھی ہے کہ یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا, یہ صراحت سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اور آپ کو کیونکہ میں آج مجمع جو میں دیکھ رہا ہوں یہ چوپ بیٹھے ہیں, یہ نہ سمجھو چوپ بیٹھے. تو حضرت ساغر پاگل دیوانے نے کہا تھا, اس نے کہا کیا ہوا تیری بزم میں ہم بے زبان بیٹھے. یہ ٹھیک ہے کہ منزل پہ ہم پہنچ نہ سکے, لیکن یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے. اتنی بھی ملکہ والوں کا کرم ہے کہ یہ آن بیٹھے. بس آپ ذرا بیٹھ کے غور فرمائیں کہ آپ بیٹھے, مجمع لگ گیا, اور حضور کا ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ دور سے آیا, وہیں سے نعرہ لگایا. ایتھے کون آیا؟ لوگوں نے بتایا زہرا کا جایا. پھر صحابی گولی کی طرح آیا, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے.
اگر حسین کی شان پوچھنی ہے کسی صحابی سے پوچھ، یا خود حضور سے پوچھو یا حضور کے نور سے پوچھو یا خود رب غفور سے پوچھو، نہ کسی لنگور سے پوچھو۔ ان کی شان پوچھو کسی شان والے سے پوچھو، قدر والے سے پوچھو، بے قدروں کو حسین کی قدر کا کیا پتہ۔ قدر والا صحابی تھا، دوڑتا ہوا آیا، آکے مجمع کو چیرتا ہوا، آگے جو قدم بڑھایا میرے حسین کو تھکا ہوا بیٹھے جو پایا، اب آکے سلام فرمایا۔ دوسرا کام کیا فرمایا؟ آتے ہی میرے پاک امام کے پاؤں کو پکڑ کے گود میں ٹکایا۔ آپ سمجھدار ہیں، بزرگ بزرگ ہوتا ہے پھر صحابی رسول کا، لیکن اسے پتا ہے یہ بندہ ہے کون، اس کی قدر کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی آن کیا ہے، اس کی بان کیا ہے، یہ ہے کون۔ آپ کے پاؤں اٹھا کے گود میں رکھے، پھر نہ آؤ پوچھا، نہ تاؤ پوچھا، نہ بھاؤ پوچھا، پاؤں رکھ کے پاک حسین کے گاؤں میں اپنا گود میں اتاری دستار، چادر اوپر سے اتاری، اور پاک حسین کے پاؤں کے تلوے لگے سہلانے۔ کیا تھے اچھے زمانے، صحابی پاؤں کے تلوے میرے حسین کے سہلائے۔ اب حضرت امام گھبرائے، وہ اپنی کر رہے ہیں، یہ اپنی کر رہے ہیں۔ پاک حسین گھبرائے، گھبرا کے پاؤں کھینچنا چاہے، لیکن صحابی اس نے کہا پیر نہ چھکی۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو ایک بزرگ تھے، کمر ان کی ٹیڑھی، ہاتھ میں ان کے وہ آسا، اور اس آسے کے زور پہ چال چال کے مسجد میں پہنچے۔ نام کسی نے کہا سید زین العابدین ان کا نام ہے، آ کے بیٹھ گئے۔ میں تقریر نو مکایا تے او بزرگ آیا، تے میں ظاہر ہے سوا گھنٹہ جنہیں لایا، وہ تھکدا تا نہیں نا، تے سننا لے۔ زندہ باد۔ وہ بزرگ نے میرے قریب آئے اور انہاں میرے کو کوئی سوال جواب نہیں فرمایا، میرے پیر نو پکڑ کے انج، تے میں پیر نو چھکیا تے بابے ہورندہ ڈنڈکا شریف نالی سی، انہاں اتھے ہاتھ پایا، میں کہا خیر ہے، انہاں آکھا پیر نہ چھکی۔ ہون تو مسئلہ سمجھ آیا۔ پھر جلے میں دیکھا نا آسا شریف، میں کہ کلیمی آسائے تے ہے بھی سید، لہذا چپ کر کے پی جا۔ تے آج بھی میں انجی پھسیاں، ادھے بھی سید تے ادھے بھی آگئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رو محمد آج روے تے مننا۔ ہون میں ناس بھی نہیں سکتا، آگے تسی بیٹھے ہو، ادھے میرا بھائی طاہرے بھی جڑیا بیٹھا۔ پاک حسین نے پاؤں اس لیے کھینچے، میرے نانے کا ساتھی ہے، پاؤں کو کھینچا تے بابے ابو ہریرہ آکھیا پیر نہ چھکی۔ انہاں آکھیا تسی ایپ کی پہ کر دے ہو،
ہائے ہائے ہن سمجھو ایک کی پہ کر دیو بابے ہو تسی میرے نانے دے ساتھی تے میرے ابے دے کلاس فیلو کلاس فیلو مین حضور کے صحابی ورنہ علی کتھے تے ابو ہریرہ کتھے علی اسمان ہے ابو ہریرہ زمین ہے کتے غلط فہمی نہ ہو جائے لیکن کلاس فیلو کا مطلب صحابی ہونا اب میرے امام نے جب پاؤں کھینچنا چاہا بابے آکھیا پیر نہ چھیک انہاں آکھیا تسی میرے نانے دے ساتھی میرے بابے دے ساتھی تسی میرے حضور دے پیارے انہاں رو پے پلکاں بھی گئیاں ابو ہریرہ دیاں تے انہیں آکھیا کہ میرے حسین دنیا کو تیرا پتہ ہی کوئی نہیں صحابی کا بیان میری ذمہ داری کہا تیرے مقام کا دنیا کو یہ تب کی بات ہے جب صحابہ ہوتے تھے اس وقت کہہ رہے ہیں تیرے مقام سے دنیا واقف نہیں ہونتے 1400 سال گزر گئے کی چیز تُویں منہ والے دا منہ ہے کی تیرے علم دی بساتے و تیری کی اوقات تیری بھی کوئی ذات ہے حسین تیری عزت دی کیا بات ہے نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا تیری کی اوقات ہے تو کیڑے مدرسے دا فارغ ہیں تو تے سارے جہانا تو فارغ ہے یہ ابو ہریرہ بول رہے ہیں اس وقت جب صحابہ کے جلوے تھے کہا حسین تجھے دنیا کیا جانے آگے جو کہا آگے کہا کہ اگر دنیا تیرے مقام کو پہچان لے میں نے تو یہ چادر سے پاؤں کو سہلایا ہے اگر دنیا کو پتہ چل جائے تیرے مقام کا تو زمین پہ نہ چلے لوگ گردنیں کٹوائیں سڑکوں پہ بچھائیں آپ گردنوں پہ چال کے آئیں ہم تیرا مقام بے خبروں کو کیسے سمجھائیں ہمارا ایک چشتی بابا تھا لاہور کا رنگا ہوا تھا حضرت گولڑے والی سرکار کا ظاہر ہے یہ رنگ بھی بڑے رنگ ہوتے ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں جو محمدی ملنگ ہوتے ہیں کچھ لوگ بیچارے تو حسین کے نام سے ہی تنگ ہوتے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ ویسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک بھنگ ہی بھنگ ہوتے ہیں حضرت گولڑے والے کا رنگا ہوا آدمی تھا لاہور کا نام تھا غالباً اعظم چشتی وہ اعظم چشتی بولا اس نے کہا جس دی مثال نہ کوئی جس دی مثال نہ کوئی اوتے ایک کوئی ذات شبیرے حسبوں نسبوں عرفا آلہ اسا منیا جگدا پیرے تے سیرت سا پاک ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیرے آزم
आजम शक्ल हुसैन सखी दी निरी है दर्दी तस्वीरे। हम निकम्मू से मत पूछो हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, ओए उन से पूछो जिन्होंने चेहरा मुस्तफा का तका है, मदीने की धरती पे पांव रखा है, हुस्न मोहम्मद का मजा चखा है, उनसे पूछो हुसैन। हुजूर के एक गुलाम थे, नाम था शद्दाद बिन औस। क्या नाम था? इनके बेटे का नाम था अब्दुल्ला बिन शद्दाद। अब्दुल्ला हजूर के दौर में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए? हजूर के दौर मुबारक में। इनकी वालिदा जो थी उनका नाम था बीबी सलमा। बीबी सलमा जो थी वो पहले बीवी थी हजरत अमीर हमजा की। हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, फिर बीबी ने निकाह किया शद्दाद से, उससे पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला। यानी हजूर के दौर का आदमी है। पैदा तो हजूर के दौर में हुआ लेकिन हुजूर को देख नहीं सका, लिहाजा सहाबी न रहा, ताबई बना। अब्दुल्ला कहते हैं। लेकिन इस हदीस से पहले मैं अब्दुल्ला की एक प्यारी बात बता दूं। हजूर के दौर का आदमी है लेकिन प्यार कितना है। हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद ताबई रसूल, हजरत अमीर हमजा की मुतलका के बेटे, यानी ये कुर्बत है। हजरत अस्मा बिनते उमैस जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी, फिर हजरत मौला अली की बीवी, पहले जाफर तैयार की बीवी, उसके भांजे थे। यानी ये बाहर का नहीं अंदर का आदमी है, समंदर का आदमी है। खुशकी का नहीं समंदर का आदमी है, अंदर का आदमी है। छोटा नहीं बड़ा आदमी है, बैठा नहीं खड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी। लेकिन नबी के घराने की शान समझो। उनसे हजरत अब्दुल्ला फरमाते थे कि हसरत है, हसरत है। क्या कहते हैं? ऐसा दिन भी आए कि अब्दुल्ला फजर की नमाज पढ़ाए, फिर मिंबर बिछाया जाए, फिर ऊपर अब्दुल्ला को तकरीर के लिए बिठाया जाए। अगला जुमला, जाग के अब्दुल्ला को तकरीर के लिए मिंबर पे मदीने में बिठाया जाए और फिर जिक्र अली अब्दुल्ला के जिम्मे लगाया जाए। हसरत है। उस दौर पहली क्लास के लोग, हसरत है कि मेरे जिम्मे जिक्र अली, फजाइले अली का उन्वान लगाया जाए, फिर बीच में कोई भी ना नकीब आए, न नात खान आए, न ताहिर साहब आए, न माहिर साहब आए, न सहर साहब आए, बिल्कुल बीच में कोई ना आए। सुबह से जोहर तक अब्दुल्ला अली की बात सुनाए और जब जोहर का वेला आए, उधर इख्तिताम तकरीर का मौसम आए, उधर कोई कातिल खंजर धारी दार लेके आए, पकड़ के कोई तलवार लेके आए, रख के अब्दुल्ला की गर्दन पे चलाए, उधर अली का नाम लबू पे आए, उधर गर्दन जमीन पे जाए, ओए मरने का मजा ही आ जाए। आहा।
کاش کاش یوں میری حسرت دلی نکلے، یعنی مروں تو منہ سے علی علی نکلے۔ میں کتاب کا نام بتا دوں، ہو سکتا ہے کوئی لبدا ہی رہے، کچھ تے سنانا ہوندے نے تے کچھ چونانا ہوندے، یہ ہر قسم کی نسل ہوتی ہے، اور ایویں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سنے آج خان محمد قادری لاہوروں آ رہے ہیں، تکیے تے صحیح بولدا کی ہے؟ سارے کے سارے واہ واہ والے نہیں ہوتے، کچھ آہ آہ والے بھی۔ اس لیے یاد رکھیں، میں نام لے دوں اس بندے کا، امام زاہبی اس کا نام ہے، جس کو ہر وہابی دیوبندی سنی کی طرف سے سلام ہے، حدیث کی دنیا کا امام ہے۔ اور کتاب کا بھی نام لے دوں نا تاکہ مسئلہ پکا ہو جائے، سیار و اعلام النبلا، کتاب جن کے اندر ان بڑی ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کاش، انہاں تے آکھیا کاش، تے ساڑے اتے کھڑوتا ہے آکاش، تے آکاش آدھا ہے آج ملکاں والے ہو کیا کہنے، علی نو بھی سینے نال لائی بیٹھے ہو، حسن حسین نال بھی بنائی بیٹھے ہو، تے زہرا پاک دی عقیدت دا بھی چھاتر جھلائی بیٹھے ہو، کیا خوب ہے، گلی دے وچ محفل سجائی بیٹھے ہو۔ میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ جو ویگو والا والے، وہ فرما رہے تھے کہ کاش مسجد میں ہوتا رنگ اور ہوتا، میں نے کہا میں سمجھاتا ہی نہیں اگر لاہور ہوتا، اتھے تے پھر اللہ خیر کرے، اتھے تے اچھی آواز بھی نکل جاوے، رستہ بھی بڑا کمال خطرناک ہے، نہری نہرے اتھے ہی نہ کھلوتے ہون دس۔ اے میرے انہاں بھراواں دی مہربانی وڈی گڈی تے لے آئے، انہاں نو لگدا ہے خطرہ ہے سی، تسی ملکاں آلے ملک۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو چٹکی میں نے کاٹ لی ہے تاکہ سو نہ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن شداد بن اوس رضی اللہ عنہما، آپ کہتے ہیں حسرت ہے، اب جس کے لیے میں نے ان کا تعارف کرایا ہون او مسئلہ آیا، ہون مسئلہ او تسی پہلے سن دے رہے ہو بغیر تعارف دے، ہون میں ویٹ بھی دس دیتا تے ریٹ بھی، ہون نصیباں لا ہاتھ پاوے گا، کیونجہ ویٹ دا بندے نو پتہ ہوئے نا اگلے دا ویٹ کیے، اے نہ ہوئے تسی کلو نو چھٹا کی سمجھ دے رہو، اے بندہ منا من بندہ۔ حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک دن میرے ابے صحابی نے، میرے ابے نے مجھے بتایا عبداللہ اے جنہ نال تو پیار پایا اے چھوٹا نہیں سرمایا، انہاں کہا ابا دس، پھر صحابی اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے، کہا ایک دن میں حضور کے پیچھے مسجد نبی میں نماز پڑھنے جو آیا، میرے نبی نے 2 پھولوں کو اٹھایا، آ کے مصلی کے ساتھ بٹھایا، آپ نے اللہ اکبر فرمایا، پیچھے سب تے میں بھی آیا، جب حضور نے سجدہ فرمایا تے سجدہ انا لما اساں سجدے پیچھے کرن آلے اک گئے یعنی تھک گئے، اے ہون آلے تے چوکھے، اے علامہ صاحب تسی کدے انہاں نو چیک کرو، ایک دن بسم اللہ پڑھ کے سجدہ کر کے ذرا اکوی واری پڑھو نا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، تے پھر نماز تو بعد چودھری پوچھن گے کل آوی ہے کہ نہ آوی ہے، جے اے ہی تیرے حال امام
تے پھر تینوں اتھو چاہواں گے تے ڈس کے پجاواں گے سرکار 3 واری تے آپ عام پڑھ دے ہاں تے جے چس آ جاوے تے 5 واری جے ہور چس آوے تے 7 واری تے کچھ لوگاں نو چس آ جاوے نا تے سر ہی نہیں چک دے تے حضور نے سجدہ لمبا اتنا طویل حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے ابے نے مجھے بتایا بیٹا جب میں اکتا آیا میں سجدے ویچی سر چچایا صحابی نے سجدے میں سر اٹھایا کیوں 2 باتیں دماغ میں آئیں ایک تو یہ آئی کہ کہیں جبریل علیہ السلام تو نہیں آ گئے سجدے میں سیدھا ہی ہن او جاون گے تے سرکار سر چاون گے یا دوجا خطرہ اے آیا کہ کتھے سرکار دنیا تو تے نہیں ٹر گئے ہن اندازہ کر سکتے کنا طویل سجدہ حضرت شداد کہتے ہیں عبداللہ کو بیٹا پھر میں نے جو سر اٹھایا اور میں نے آنکھ کو مصلے پہ لگایا تو میں نے امام کی پشت پہ 2 پھولوں کو پایا مزہ بڑا ہی آیا میں نے سجدے میں 2 پھولوں کو حضور کی پشت پہ پایا اب میں نے دل میں تو پروگرام بنایا کہ ساڑھے امام سجدے اے بچے بیٹھے نٹکیلیاں کر دے انہوں ہٹاواں مگر میں نے کہا یہ میرا پروٹوکول نہیں یہ میری اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ نماز میری نہیں نماز اس کی ہے جدوں او چپے میں کیوں شور پاواں نہیں سمجھے انہاں ملوانے دے پیو دی نماز خدا دی تے پھر مصطفیٰ دی اے ٹولی اے مرتضیٰ دی اے ادوں دی گل میں تانوں سنا رہا ہاں جدوں جبریل ہو رہی روز آندے جاندے سن اے ادوں دی گل ہے تے حضور دی نالین پاک نو ایک مٹی دا ذرہ لگ گیا سی ناپسند جیا جنوں قذرا دن عربی چ تے رب کولو او برداشت نہ ہویا پھٹ جبریل آیا کہ سونیا نالین اتار دے او انوں انی جی گل تے جبریل آ سکدا ہے تے اتھے تے نماز دے اتے بنی ہوئی ہے اگر رب اپنی نماز نو آخدا کہ سانو اے پسند نہیں غیر اللہ وچ آوے من دون اللہ وچ آوے تے اسے ویلے جبریل آندا آ کے آخدا سونے آئے کی تماشا ہے اپنے بچیاں نو خوش کرن دے چکارے چ میری نماز نال کی پیا کرنا ہے پر رب بھی راضی ہے جبریل بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے اے کیوں پیا سڑدا ہے ملا قاضی ہے کیا کہنے اب کیا صحابی نے کیا فیصلہ کیا کہتے ہیں رجعت فی سجودی اساں موڑ سجدے چٹور گئے اساں کیا سائیں جان تھے گائیں جان ساڑی کیڑی نماز ہے اساں تے پچھو امام دیتے اللہ اکبر کیوں ہے شان گل اگے اجے تے تانوں میں حلوہ دا جلوہ بھی کھایا حلوہ تے ہون آ رہا ہے سبحان اللہ جب سرکار نے سر اٹھایا نماز کو نماز کے امام نے مکایا
تے رخ مقتدیوں کی طرف فرمایا. ہر کسی نے ادب سے، لیکن متھے پہ سوال تو آیا. متھے تے کئی لوگ بول دے نہیں پر بڑے بول رہے ہوندے نے، چپ چپ دے وچ بھی کچھ تول رہے ہوندے نے. بعض لوگ تے زہر گھول رہے ہوندے نے. صحابہ چپ لیکن متھے تے سوالے. اج اتنا لمبا سجدہ کیتا آمنہ دے لالے. ساڑھا ایک کوئی سوال ہے. سرکار نے دیکھ کے، میں ذرا حدیث کے لفظ پڑھ دوں برکت کے لیے، چس کے لیے، رس کے لیے. سرکار نے صحابہ کو دیکھ کے کہا کہ ساتھیو آج میں سجدہ بڑا ہی لمبا کیتا. حضور کیوں؟ فرمایا ان ابنی ارتحلنی، میرا پتر لفظ کیے تسی اس لفظ نو پھر میرا پتر، میرا بیٹا، میرا پتر. رب پھر چپ، حالانکہ اتھے بھی بولنا چاہیے ہے. اے علی دے پتر نے، رسول نے انہاں دے لفظ دے نال آکھیا ڈیفینیٹلی پکی پیڈی گل ہے اے میرا ان ابنی. پتر کام دا ہوئے نا تے ابا چوکچ کھلو گیا دے میرا پتر، تے جے نکمہ نکل آوے تے آدھا شالا ٹالی جاوے. اوہ تُسی انج دی نکمی نسل ہو، حسین دے او دشمنو تو انو تاڑا پیو بھی نہیں آدھا ساڑے پتر. تے اے انج دے کمال دینے اجے پیر چک دینے. ادھے 4-5 سال دے وچنے تے نبی نو فخر ہے میرا پتر. اے آکھنا بڑا سوکھ ہے میرا نبی، میرا نبی. تے جن چستے تائیں نبی آکھے میرا امتی، وزن تاں بڑھندا ہے. تے میرے نبی آکھا میرے بیٹے مجھ پہ سوار ہو گئے. نماز میں میرے بیٹے مجھ پہ سوار ہو گئے. سرکار سوار ہو گئے تے اتار دے ہوا. ہن سنو فرمایا فَقْرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. میں نو چنگا ہی نہیں لگا کہ نماز دے کیتے انہاں نو بے چین کراں، بے قرار کراں. کیوں نہ میں انہاں نال پیار کراں. ہن دس نماز لمبی ہوندی پئیے تے ہووے پئی پر اے بے چین نہ ہوون، اے بے قرار نہ ہوون. تے فرمایا پھر میں اس واسطے جلدی نہیں کیتی. تے اگے فرمایا میں فیصلہ کیتا سجدے وچ جدوں تیکر اے خود کرم نہیں فرماون گے نبی صحیح سجدے تو سر نہیں. آپ نے غور فرمایا اے رب نے جوڑا کوئی انوکھا ہی بنایا. اے جوڑا رب نے کوئی انوکھڑا بنایا. امام زہبی لکھیا آدھن ایک دن حضرت عائشہ پاک دے صحن دے وچ حسن بھی تے حسین دوویں موجود. سرکار نے دوواں نو پھڑیا فرمایا چلو کرو کشتی. کی کرو؟
یہ اپنے تے کاغذی پتر نے نا بچا بچا کے رکھے ہوئے نے، یہ صرف ٹکر کھان جو گے 25 سال دے بابے یہ آدھے نے جی یہ مٹی نہ لگن دے مٹی نہ لگن دے مٹی لگے گی تے کچھ ہون گے، انہاں نوں کچھ کرن دے۔ میرے حضور آکھیا دوویں کشتی کرو تے جیڑے ویلے دوواں نے کی ہوندا لنگوٹ کس لیا تے سہنے سیدہ عائشہ تے حضور نے ہیلپ کیدی کی تھی، آپ نے فرمایا یا حسن خذ حسین، حسن پھڑ لائے حسین نو، پھڑ لائے اماں مڑ اماں ہی ہوندی ہے، او بھویں دور ہوئے بھویں حضور ہوئے، اماں دوروں آواز دیتی یا رسول اللہ تعین الکبیرہ، اے چنگا انصاف ہے وڈے دے پاسے بہ گئے۔ ویسے تہاڈا کی پروگرام ہے، وڈے دی ہیلپ کرنی چاہیے یا اللہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت، ٹھیک ہے چھوٹے دی ہیلپ کرنی چاہیے، چھوٹے دی مدد کرنی چاہیے، لیکن میرے نبی نے وڈے دی کی تھی، اماں اتھو آواز دیتی سونے آئے کیڑا عدل تے انصاف ہے، وڈے نو آدے ہو چھوٹے نو پھاڑ لائے، سونے حسین نو آکھو نا حسن نو پھاڑ لائے، ماہی مسکرایا، ہائے 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 ماہی مسکرایا، وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ سریکی میں 2 جملے کہہ لوں تو انہوں سمجھ نہ بھی آئی تو میں نوں تے آئے گی نا، ماشاءاللہ تسی کل ترجمہ کر دینا۔ جدا لب محبوب دے مرک پوندے، جدا مرک ایک ہوندا ہے کہہ کہا لگانا، ایک ہوندا ہے ہنسنا، ایک ہوندا ہے مسکرانا، ایک ہوندا ہے تبسم کرنا، اور سپرلیٹو ڈگری ہے مرکنا۔ اے بھی ہنسنے کی سپرلیٹو ڈگری ہے جیڑی صدیق نو پتہ چلے اور کسے نو چلے ہی نہیں۔ حضور جدا لب محبوب دے مرک پوندن، کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندن، ماہی مسکرایا، حضرت عائشہ کو فرمایا اساں ایویں نہیں وڈے دا پاسا چایا، وہ سونا میں دیکھ رہی ہوں سن بھی رہی ہوں، فرمایا تو سانو تے تک رہی ہیں تے انہاں دے جڑے مددگار نے او تو نہیں پئی تک دی، فرمایا میں حسن دے رلے تے جبریل قاصد دی حیثیت نال حسین دے ولے، تسا نہیں سمجھیا جبریل دا وچ کی کم ہے، اصل وچ جبریل کا نام ہے بھیجنے والے کا کام ہے، ادھر نبیوں کا سردار ہے، سچ کہہ دوں ادھر خود پروردگار ہے۔ کیوں جی یہ شان ہے حسین رب کا پہلوان ہے، مگر یہ بات سمجھتا کوئی قدردان مسلمان ہے، جو دھر کا بے ایمان ہے اس کو کیا پتا کیا حسین کی شان۔ کچھ سمجھے ہیں آپ، یہ شان حسین کا ہے، یہ عظمت۔ جب میرے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، آخری وقت میرے حضور کا آیا، آخری وقت حضور نے خود فرمایا فاطمہ کدھر ہو بیٹی،
بی بی روتی تڑپتی پہنچی اور میرے حضور نے کہا میرا حسن کدھر، میرا حسین کدھر؟ جب بی بی کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تھی حضور نے فرمایا تھا فاطمہ نہ رویا کر، تو روتی ہے خدا کے عرش کے فرشتے بھی روتے، نہ رویا کر۔ بی بی نے روتے روتے، چل چلاؤ کا وقت تھا، روتے روتے پاک حسن کو بی بی نے اٹھا رکھا، حسین کو اٹھا رکھا، عرض کی بابا میرے حسن کو کچھ دیتا جا۔ ظاہر ہے رسول کی بیٹی ہے، پیسے تو نہیں مانگ رہی، درہم دینار نہیں مانگ رہی، بابا میرے حسن کو کچھ دیتا جا۔ میرے حضور نے ایسے دیکھا، ایسے دیکھا اور پھر لب ہلے اور آپ کی کمزور آواز نکلی، فرمایا امال حسن، حسن کے لیے مانگ رہی؟ جی بابا حسن کے لیے۔ سرکار نے ایسے دایاں بازو پھیلایا، بی بی نے پاک حسن کو میرے نبی کے سینے پہ لٹایا، حضور نے ایسے ہاتھ اوپر فرمایا، پھر فرمایا امال حسن اس کے لیے مانگ رہی ہے؟ جی بابا۔ فرمایا میری بچی تو نے مانگا میں نے دیا، بابا کیا؟ فرمایا امال حسنو فالہو حیعتی او حیبتی و سعدودی، جو سرداریاں رب نے تیرے ابے محمد کو بخشی میں ساری سرداریاں حسن کے نام کر رہا ہوں۔ میں ساری سرداریاں حسن کے نام، اور ہے آتی جو حسن رب نے تیرے بابے کو عطا فرمایا میں نے حسن محمد کا وارث حسن بنا۔ ماما نو وڈے پتر پیارے ہوندے نہیں یا چھوٹے؟ سچی گل، چھوٹے چھوٹے بالکل صحیح، چھوٹے۔ اب پاک خاتون جنت نے حسین کو آگے کیا، واہ ماں میرے نبی کی لخت جگر، انصاف بھی کرتی رہی، پیار بھی جتلاتی رہی۔ بابا میرے حسین کو بھی کچھ دو۔ میرے نبی نے بایاں بازو پھیلایا اور بی بی پاک نے بائیں پہلو پہ حسین کو لٹایا، میرے حضور نے ایسے لپیٹ کے، اب ذرا دیکھو تقسیم خدائی ہے، تقسیم خدائی ہے۔ بائیں طرف بی بی نے حسین کو سلایا، لیکن حسین نبی دے دل والے پاسے آیا، تسا غور نہیں فرمایا، اے پروگرام اتوں آیا۔ اب ایسے دل کے اوپر رکھ کے دل ایسے لپیٹ کے میرے نبی نے لرزتے ہونٹ میرے آقا کے، فاطمہ امال حسین اس کے لیے مانگ رہی ہو؟ جی بابا اس کے لیے۔ فرمایا امال حسین فالہو نجدتی وجودی، میری بچی میں تو جا رہا ہوں لیکن اپنی بہادری کے سارے جوہر حسین کو بخش کے جا رہا ہوں۔ میں جا رہا ہوں لیکن قیامت تک میرے حسین کی بہادری کو تکے گی دنیا، مجھے یاد کرے گی دنیا۔ جب یہ ہر یزید سے ٹکرائے گا لوگوں کو محمد عربی یاد آئے گا،
یہ ٹکے ٹکے کے چندور کہتے ہیں حسین نے یہ کیوں نہ کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ اوے گدھا دماغ، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، مکے میں جب مکے کے کافروں نے میرے نبی کے چچا مولا علی کے بابا جناب ابو طالب کو کہا تھا ہم تیرے بھتیجے کو مار ڈالیں گے، سمجھاؤ اسے، ہم اس کی زندگی کا چراغ بجھا ڈالیں گے، اگر اس کی زندگی چاہتا ہے تو سمجھا اسے۔ کملی والے نے بولا، حالانکہ نہ جماعت تھی، وہ پردیس کی طرح تھا مکہ، سارے دشمن، ایک بھی اپنا نہیں، سارا شہر دشمن۔ میرے نبی نے کہا تھا چچا جا کہہ دے ان سورماؤں کو کہ اگر یہ میرے بائیں ہاتھ پہ چاند دھر دیں، طاہر میاں چاند کوئی چھٹاک کا تھوڑا ہے، چاند بھی ایک کائنات، ایک دنیا ہے۔ کملی والے نے کہا بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دائیں ہاتھ پہ سورج، سورج سے ایک ایک لمحے میں اتنی آگ نکلتی ہے کہ کروڑوں ہائیڈروجن بم بن سکتے ہیں، اتنی بڑی بلا ہے سورج۔ میرے حضور نے فرمایا سورج اٹھاؤں گا، چاند اٹھاؤں گا، لیکن اللہ کے نعرے لگاؤں گا، اس دین کو بلندیوں پہ لے کے جاؤں گا، یعنی صحابہ کی بھی قربانیاں دوں گا، آل بھی کٹاؤں گا، لیکن اس دین کا سکہ جماؤں گا، دنیا کو بتاؤں گا یہ بہادر رسول ہے۔ اور اس رسول کی جو بہادری کی کامل تصویر ہے وہ میرا پیر شبیر ہے۔ یہاں یزید جیسا غلیظ کیڑا تو بات ہی کوئی نہیں، ایک طرف پوری کائنات ہوتی، ایک طرف کلی حسین کی ذات ہوتی، پھر بھی بات ہوتی۔ اس لیے یہ بھول جاؤ یہ سوال جواب، یہ کہتے ہیں خانہ خراب، او جی بندے انہیں نہیں سن۔ میں پوچھتا ہوں میرا نبی جب مکے میں نکلا تھا کتنے بندے سن؟ اوے اسی بہادر نانے کا بہادر نواسا ہے، بلکہ بہادر بیٹا، اسے پیو دا پترے جیڑا ساری کائنات نال ٹکرایا ہے، جنہیں کعبے نو کعبہ بنایا ہے، اے سر تو پیر تک او دی تصویر بن کے آیا ہے۔ تے جیڑی پہلی گل میں کیتی سی بس او تانوں سناواں تے میں لاہور جاواں، کیونکہ تسی تھک گئے ہو، بڑی تقریر تساں کیتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب سمجھیں، میں نے کہا تھا جتنا لوگ حسین کو یاد کرتے ہیں، جتنا اس کا ذکر کرتے ہیں، جتنا اس کو واہ واہ کرتے ہیں اور کچھ آہ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہمیں ان سے بھی جھگڑا کوئی نہیں، کوئی آہ کرے کوئی واہ کرے، یہ نام تو ہمارے یار کا ہے۔ اوہ لڑیا نہ کرو، زلیخا والا مزاج رکھو۔ کیوں بابا جی؟ زلیخا والا مزاج سڑیا نہ کرو، لڑیا نہ کرو، ایک دوجے نو ماریا نہ کرو، جیڑا آکھے نہ آہ حسین آکھ ٹھیک ہے، یاد تے کر رہے ہیں ظالمہ، جیڑا واہ کرے انہوں بھی آکھ توں بھی سبحان اللہ، وہ ساڑے سونے دا نا تے لے رہے ہیں۔ وہ زلیخا دا ای مزاج سی، لڑدی شڑدی کو نہیں سی، وہ جیڑا بندہ آوے وہ تے ٹور گئے نا تخت دے اتے، فیلڈ مارشل تو بھی اتے، وہ تے بہ گئے تختاں تے چاہن آلے رہ گئے بیچارے،
گلیاں وچ ہن گزارا کنج ہوئے انہیں آکھیا صندوق سارے کڈو موتی جوہر گوہر درہم دینار رکھو چوک دے وچ تے بہ گئی زلیخا انہیں آکھیا تو نہیں تیرا نا تے صحیح مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے اساں انج وقت نبھاواں گے اسے بہ کے چوکچ تیرے نعرے لاواں گے آج اساں بھی وہی کر رہے ہیں او بیٹھے نے کربلا وچ تے اساں ملکھاں والا وچ بہ کے نعرے لائی جاندیاں انہاں دا ذکر سنائی جاندیاں فرشتیاں دے ذکر مدینے پجائی جاندیاں اساں اپنا ماشاءاللہ بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں انتظار ہے کہ او پچھلے علاقے چو آواز نہیں آئی ہون بھامیں تقریر بندی کر دیو خیر ہے مطلب ہون اے ہے کہ آخری علاقے تک گل پہنچ گئی ہے یہ نہیں پہنچی تے پھر میں شروع تو شروع کر لوں ہائے ہائے میں کی گل کر رہے ہیں جی اللہ سلامت رکھے دیکھ کوئی گل نہیں تسی بھی ٹھیک تے وہ بھی ٹھیک آسان جوڑا نہ لیں تروڑا نہ لیں وارث شاہ پالی اوئی چنگا جیڑا وچھڑے آنو کردہ جوٹ جائے اگ لاون بڑی سوکھی ہے بجھاون بڑی تے اسی بجھاون آلے ہیں اسی لاون آلے اسی ملاون آلے ہیں تے میں آکھیا زلیخا نے بے کے چوک دے وچ انہیں اعلان کیتا جیڑا یوسف دا ذکر سناوے بھامیں ایک گل سناوے 500 دا نوٹ لے جاوے تے پھر تے او سمبڑیال تو لے کے ملخالے تک لے نہیں لگی کھلو جیڑے کاکھ نہیں زن بولن جوگے ایمیں جھوٹ گھڑ گھڑ کے آواز آئیے شکر ہے تو انہوں نہیں آئی کیا آواز آئیے ڈیرے غازی خون تو آئیے بھامیں جھوٹ بھی بھامیں اللہ کرے تنو سمجھ ہی نہ آوے میں کیا کیا کیے بھامیں جھوٹ بھی تے جیڑا آوے تے جھوٹ گھاڑ کے زلیخا نو سناوے آکھے آج میں تکیا کہ تیرے یوسف نے تلے آلا جتا پایا سونا بڑا نظر آیا انہیں کھیچ کے 500 پکڑایا انہیں جا کے نہر تے نعرہ لایا میں کس طرح بے وقوف زلیخا نو بنایا اگو چاچا اللہ وسایا انہیں آکھا زلیخا بے وقوف نہیں او سودا صحیح کر کے بیٹھئے وہ بیڑا توڑا کر کے جھوٹے آندہ او زلیخا نو جا کے عقل والیاں پڑھیاں لکھیاں سمجھایا صندوقاں خالی ہو گئیاں نی محل لٹ گئے نی اے درہم دینار مک گئے نی اے سارے دھوکے باز فراڈیے لٹ گئے نی اے تینو جھوٹے کسے یوسف دے سنا دینے تینو لٹ کے لئی جان دینے اگو ہاس پئی آکھن لگیے تے میں نو پہلے ہی پتہ ہے چنگا ہے بھائی اس کو کہتے ہیں لوٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن لوٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن دیکھو غورت گرے جان یہ بھی خزانے میرے زلیخا نے کہا ہے تے میں نو
پہلے ہی پتہ ہے جھوٹیاں گلاں سنا دے نے میرے کولو پیسے لئی جاندے نے انہاں آکھیا عقل والے ہو مینوں اے گلاں نہ سمجھاؤ اے مینوں دسو اے جڑے مینوں لٹی جاندے نے کیدے نا تے پے لٹ دے نے آئے ہائے کیدے نا تے پہ لٹ دے نے او دے نا تے روپیہ درہم دینار کیے کوئی سر بھی منگے دیوانگی مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا وہ ساڑے چم دیاں جتیاں کرے کوئی تے زلیخا نے سبق سمجھایا انہیں آکھیا جتھے یوسف دا نا آیا اساں اتھے ہی سجدے چ سر جھکایا تے اساں آدیاں جتھے حسین دا نا آیا اساں اتھے ہی ڈیرا لایا ہے تے جننے بھی او دا نا جھوٹا سچا چایا ہے اساں اتھے ہی کن ٹکایا ہے پر بے سمجھانو سمجھ نہیں آیا ہے پر بھائی طاہر ہونا چنگا جلسہ بنایا تے میں نو ہی چکر دے کے بلو آیا ہے میں نو آکھن لگے میں عاشق ہاں تے میں آکھیا سونے ہوں اے توڑا نا پہ لیندہ ہے تے جیڑا توڑا نا لوے تے بندہ پیچھے کیوں روے اس واسطے میرے اور آپ کے بیچ میں میرے نبی کے پیارے میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں بولنے والا تو بولتا جاتا ہے سننا بڑا کام ہوتا ہے بولنے والے سے زیادہ سننے والے کا کردار ہوتا ہے سننے والا ہوتا ہے کان کی طرح کیسے ہوتا ہے کان کی طرح بولنے والا ہوتا ہے زبان کی طرح اور یہ کان جو ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں سیپ کی طرح سیپ ویکھے جے جدو بولن والا کہ بندے دا پتر ہوئے صحیح جے چاس نال بولے تے انج سمجھ لو انہیں ایک قطرہ پانی دا چوک کے ایک کان ویچ سٹ دیتا ہون کان نے اگر سیپ والا کام والا اتھے ہی ایک قطرہ موتی بنے گا ہون میں نو دسو کہ قطرے دا کمال ہے یا کان دا کمال ہے اس واسطے توانو میرا سلام ہے میرا ایک ایک لفظ تو آڑے نام ہے میں طاہر بھائی دا بھی شکر گزار ساہر تے سہر دا بھی شکر گزار تے توڑا بھی شکر گزار تے میں ویگو والے آلے آندہ ویگو ڈالے آلے آندہ ان جا کی ویگو والے آلے آندہ انہاں دا میں چوکھا کیونکہ انہوں نے میں چاہ پیوائی انہوں میں برفی کھوائی جیڑی توڑے آلے پاسوں نہیں آئی تے اتنا مٹھا ذکر ہے اتنا مٹھا ذکر ہے میرے نبی دی آل دا کوئی نہیں حسین دے نال دا کی ذکر کریے فاطمہ دے لال دا وآخر دعوانا ان الحمدللہ